وہ ایک پل میں کمبل ایک طرف کرتا اٹھ بیٹھا۔ سلطان نے ایک نگاہ بالکونی پر دوڑائی۔ وہ مشترکہ بایا پہنے سجدہ ریز ہوئی، ہچکیاں لیتی بری طرح رو رہی تھی۔ اس مضبوط شخص کو اپنے سینے میں ایک چبھن سی محسوس ہوئی۔ ایک دم اٹھتا وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ سلطان نے اس کے سر کی پشت پر ہاتھ رکھتے جھک کر اسے دیکھا۔ وہ رو رہی تھی۔ سلطان نے اس کا چہرہ تھام کر اپنے مقابل کرتے زور سے آنکھیں میچیں۔ وہ خوبصورت بوری آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں مجھے تکلیف دیتی ہو تم؟ آخر کیوں؟ وہ ہچکیاں بڑھتی اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی آغوش میں بھرا۔ وہ اپنا حصار تنگ کر گیا۔ تم رو کیوں رہی ہو عشا؟ کیوں؟ کیا تمہیں میرا ذرا بھی احساس نہیں؟ تمہارا یوں رونا مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ میرے وجود پر لگے ہر زخم سے زیادہ تکلیف۔ مت رویا کرو پلیز۔ آخر وہ کیا بات ہے جو تمہیں یوں آنسو بہانے پر مجبور کرتی ہے؟ ایک دفعہ بتاؤ، بس ایک دفعہ۔ مٹا دوں گا اسے، اینڈ آئی مین اٹ۔ وہ سختی سے جبڑے میچتا اپنا حصار مزید تنگ کر گیا۔ وہ اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھام گئی۔ نماز پڑھا کریں عبدر۔ رب سے دور، اس سے دوری گمراہی کا وہ راستہ ہے جہاں صرف کالا اندھیرا ہے، جہاں ہم سے ہماری بینائی چھین لی جاتی ہے، جہاں ہماری لگامیں ڈھیلی کر دی جاتی ہیں، اور اس کے اختتام پر ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں بچتا سوائے ایک ایسے نامہ اعمال کے جو ہمیں کھینچ کر اس خوفناک جہنم میں جا پھینکتا ہے۔ رب سے دور مت بھاگیں عبدر۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی، اور اس کا اس طرح چلا کر رونا اسے اپنے اعصاب کھونے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ اپنا حصار اس قدر تنگ کر گیا کہ عشا کو اس کی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ چھوڑ دیں یہ سب، خدا کے لیے چھوڑ دیں۔ وہ اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ سلطان کے ماتھے پر شکنوں میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ میں نہیں برداشت کر سکتی عبدر۔ اب آپ کے وجود پر کسی انسان کا خون، کسی کی جان آپ کے ہاتھوں نکلتی میں نہیں برداشت کر سکتی۔ بس خاموش ہو جاؤ پلیز، خاموش ہو جاؤ۔ تمہیں جتنا بھی غصہ مجھ پر نکالنا ہے نکال لو، جو چاہو کر سکتی ہو۔ میں تمہیں ہر حق دیتا ہوں عشا۔ تم اپنے ان ہاتھوں سے میری جان بھی نکال سکتی ہو، مگر یوں رو کر مجھے تکلیف مت دو، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جھک کر اس کے کندھے پر سر رکھ گیا۔ مجھ سے دور رہیں عبدر، تب تک جب تک آپ کے وجود سے یہ خون صاف نہیں ہوتا، جب تک آپ پاک نہیں ہو جاتے، مجھ سے دور رہیں۔ وہ اسے خود سے دور دھکیل رہی تھی۔ سلطان نے متذبذب سی نگاہ اس پر دیکھا۔ آخر وہ کیا کہہ رہی تھی؟ عشا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے فاصلے پر کیا۔ وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اس کی کالر کو کھینچ کر اس کے سامنے کر گئی۔ سلطان نے ایک نگاہ وہاں لگے خون کے دھبوں پر دوڑاتے زور سے آنکھیں میچیں۔ وہ اس سے فاصلے پر ہوتی دونوں بازو آپس میں سختی سے باندھ گئی۔ اپنی گردن کو موڑ کر ایک طرف کرتا وہ اٹھا اور وارڈروب سے شرٹ نکال کر 1 منٹ میں وہاں سے غائب ہوا۔ وہ آہ بھرتی جائے نماز پر لیٹی تھی۔ ان آنکھوں سے آنسو نکل کر جائے نماز پر بنے اللہ پاک کے اس گھر پر گر رہے تھے۔ وہ دھیرے سے اٹھتی اس جائے نماز پر بیٹھتی، گھٹنوں کے گرد بازو باندھے بالکونی کی ریلنگ سے لگی آسمان کو تک رہی تھی۔
اس کے قدموں کی آہٹ سنتی وہ گہری سانس بھر گئی۔ ٹاول ایک طرف پھینکتے وہ ایک پل کو رک کر اسے دیکھتا، اس کی پشت پر آ بیٹھا۔ سلطان نے اپنے حصار تنگ کیا تو وہ آنکھیں میچ گئی۔ وہ اس کے سر کی پشت اپنے کندھے پر رکھے جھک کر اس کے کندھے پر لب رکھ گیا۔ آئی ایم سوری میری گڑیا۔ عشا نے گردن گھما کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان خوبصورت آنکھوں میں نمی اتری۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتا لب میچ گیا۔ وہ اس کے آنسو سمیٹ رہا تھا اور اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے واقعی تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک گہری سانس بھرتی وہ اس کے کندھے پر سر رکھتی دوسرے کندھے پر ہاتھ جما گئی۔ وہ خاموش تھی۔ سلطان نے اس دفعہ اس کی خاموشی کو نہیں توڑا، نہ ہی اسے بولنے پر مجبور کیا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ بولے گی تو کچھ ایسا کہے گی جو وہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ وہ ان سب باتوں اور احساسوں کی طرف سے اپنا دل بند کر چکا تھا، جسے کھولنے کے لیے اس نازک سی لڑکی کو بہت محنت کرنی تھی، جو تکلیفوں سے بھرپور ہونے والی تھی۔ وہ سو چکی تھی۔ سلطان نے اسے اپنے حصار میں بھرے، اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے گرد سوزش اور وہ چھوٹی سی ناک سرخ ہو چکی تھی۔ وہ اسے دیکھتے لب میچ گیا۔ وہ اسے بنا پلکیں جھپکے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جھک کر پیشانی اس سے ماتھا ٹکایا اور گہری سانس بھر گیا۔ آخر کیوں نہیں سمجھتی تم؟ نہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی یہ سب۔ یہی میری زندگی ہے، یہی میری فطرت ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، کبھی نہیں۔ پلیز سمجھ جاؤ نا، بس اتنی سی بات۔ وہ زور سے آنکھیں میچے اس کی پیشانی پر لب رکھتے اسے خود میں کہیں چھپا گیا۔ ارے ہنا، اٹھو اٹھو نا، جلدی اٹھو، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ فدار اس کے بستر پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ ہنا نے کسمسا کر آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں فدار؟ سکون سے سونے بھی نہیں دیتی۔ وہ کروٹ بدل گئی۔ ارے پاگل، سوتی رہنا بعد میں، ابھی اٹھو۔ وہ آدمی، اس دن والا، جانتی ہو وہ آج پھر سے یہاں موجود ہے، اٹھو تو۔ فدار کی بات سنتی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کیا واقعی؟ ہاں نا، چلو اس سے بات کرتے ہیں۔ فدار نے اپنا چشمہ درست کرتے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہنا اپنی آنکھیں مسلتی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ دونوں آڈی کے دروازے سے جھک کر سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں وہ آدمی گارڈ سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ ایک گڈ نیوز ہے ہنا۔ اور وہ کیا؟ شفا آنٹی، وہ یہاں نہیں ہیں، کسی کام سے باہر گئی ہیں۔ ہنا نے چہک کر اسے دیکھا اور تیزی سے مین گیٹ کی طرف بڑھی۔ ابراہیم نے ہنا کو اپنی طرف آتے دیکھا تو گارڈ کو اشارہ کیا۔ انکل، انہیں آنے دیں۔ ہنا کی بات سنتا گارڈ اسے اندر داخل کرتا دروازہ بند کر گیا۔ وہ ہنا کے قریب آتا اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہلکا سا مسکرایا۔ مرحبا انکل۔ مرحبا بیٹی، کیسی ہو تم؟ میں بالکل ٹھیک، آپ یہاں؟ میں دراصل شفا سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ رخ موڑے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آنٹی تو یہاں نہیں ہیں، کسی ضروری کام سے گئی ہیں۔ آپ کو جو بھی کام ہے مجھ سے کہہ دیں، میں انہیں بتا دوں گی۔ وہ نفی میں گردن ہلا گیا۔
وہ کبھی نہیں سنے گی تمہاری بات، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گی۔ حنا نے دونوں بازو آپس میں باندھے وہ گردن جھکا گیا۔ کیا میں آپ سے کچھ دیر بات کر سکتی ہوں؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ حنا کے ساتھ چلتا وہ لان کے قریب لگی اوڑی کی سیڑھیوں پر آ بیٹھا۔ انکل، کیا وہ بات سچ تھی؟ کیا آپ واقعی عشا کے بابا ہیں؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ میری بیٹی ہے، مگر وہ کہاں ہے میں نہیں جانتا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی۔ میں ایک دفعہ اس کے گھر گئی تھی، مگر نہیں جانتی کہ اس کا گھر کہاں ہے۔ کیا تمہیں یاد ہے وہ جگہ کیسی تھی؟ وہ سیدھا ہوا۔ نہیں جانتی انکل، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جانتے ہیں، عشا کا شوہر بہت اچھا انسان ہے۔ ابراہیم سے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ شوہر؟ کیا اس کی شادی ہو چکی ہے؟ وہ متذبذب ہوا۔ جی انکل، اور اس کا شوہر اس کی بہت حفاظت کرتا ہے۔ وہ بہت اچھا انسان ہے۔ وہ مسکرائی تو مقابل کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات نمودار ہوئی۔ کاش میں ایک دفعہ اسے دیکھ پاتا، بس ایک دفعہ۔ وہ گھٹنوں پر بازو رکھے کندھے جھکا گیا۔ کیا تمہارے پاس اس کی کوئی تصویر ہے بیٹی؟ میرے پاس تو نہیں ہے، مگر شفا آنٹی کے پاس ہے۔ کیا تم مجھے وہ دے سکتی ہو؟ شفا آنٹی تو مجھے بھی کبھی کبھی ہی دیکھنے دیتی ہیں، اور وہ ان کے لاکر میں ہی ہوتی ہے۔ میں اسے کھول نہیں سکتی انکل۔ پلیز میری بیٹی، مجھے وہ تصویر دے دو، کیسے بھی۔ میں ساری زندگی تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ بس ایک دفعہ میں التجا کرتا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ حنا نے اس کے ہاتھ تھامتے جدا کیے۔ آپ فکر مت کریں، اگلی دفعہ جب بھی میرے پاس اس کی تصویر ہوئی، میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی۔ وہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا۔ آپ روئیں مت انکل، میں چاہتی ہوں کہ آپ عشا سے ملیں۔ وہ بہت اچھی ہے، وہ ایک سمجھدار لڑکی ہے، اور وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے۔ وہ گہری سانس بھرتا آسمان کی طرف چہرہ کیے کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں انتظار کروں گا بیٹی۔ انکل، آپ سے ایک بات کہوں؟ ہاں بولو۔ آپ کو کبھی بھی مجھ سے کوئی بات کرنی ہو تو یہاں مت آیا کریں۔ شفا آنٹی آپ سے، وہ رکی۔ وہ آپ کو کبھی کچھ نہیں بتائیں گی، جانتا ہوں، وہ کبھی نہیں بتائے گی۔ میں اس قابل ہوں۔ وہ شرمندہ سا ہوا۔ آپ کو کبھی کوئی بھی بات کرنی ہو تو آپ رات میں آ سکتے ہیں، اوڈے کی بیک سائڈ پر۔ ابراہیم نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرائی تو وہ اس کی بات سمجھتا اس بات میں سر ہلا گیا۔ اگلی دفعہ آپ کو اس کی تصویر ضرور دوں گی۔ وہ گہری سانس بھرتا اس کے سر پر ہاتھ رکھتا مسکرا دیا۔ اب آپ یہاں سے چلے جائیں۔ آنٹی نے اگر آپ کو یہاں دیکھا تو میری شامت آ جائے گی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا اٹھا، ایک نگاہ اسے دیکھتا۔ وہ آرفن کیئر سے باہر نکلا۔ اس کے جاتے ہی فدار سیڑھیوں پر اس کے قریب آ بیٹھی۔ وہ سچ تو بول رہا تھا حنا، اتنا تو میں اندازہ لگا چکی ہوں، مگر حنا نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ مگر ایسا کچھ تھا اس آدمی کی آنکھوں میں۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ حنا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔
شفا آنٹی ایک سمجھدار خاتون ہیں، وہ کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتی، اور اگر وہ اس کے بابا ہیں تو آخر وہ کیوں انہیں عشاء سے دور رکھیں گی، اور کیوں ان سے اس طرح بات کریں گی؟ میرا خیال ہے ان سب کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہے نا؟ وہ ایک آئی برو اٹھا کر بولی، اور وہ وجہ میں جانتی ہوں فدار۔ فدار نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ حنا نے شفا آنٹی اور عشاء کی باتیں اس کے گوش گزار کیں تو وہ دھیرے سے مسکرائی اور اسبات میں سر ہلا گئی۔ تو مطلب دیر آئے درست آئے۔ چلو خیر، اس ٹاپک کو ایک طرف رکھتے ہیں، اسے بعد میں سولو کریں گے۔ فی الحال تو اب ہمارے پلان کا نیکسٹ سٹیپ تیار کرنا ہے۔ کون سا پلان؟ حنا نے اسے دیکھا۔ میرے پاس ایک بہترین آئیڈیا ہے حنا، بس تمہیں بیمار ہونے کی ایکٹنگ کرنی پڑے گی۔ مگر کس لیے؟ ارے یار، وہ سب بعد میں بتاؤں گی، فی الحال تمہیں جو کہا ہے وہ کرو۔ فدار میں کیسے کروں یہ؟ ارے اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، اور ویسے بھی تم تھوڑا سا اداس چہرہ بناؤ تو ویسے ہی بیمار لگتی ہو۔ فدار نے ہنسی دبائی۔ تم پاگل ہو فدار۔ جانتی ہوں، اب چلو۔ فدار اس کا ہاتھ تھامے کمرے میں آ کر بیڈ پر لٹاتی اس پر کمبل ڈالتی، اپنا کمبل بھی اٹھا کر اس پر درست کر گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو پاگل؟ زیادہ کچھ نہیں، بس تمہیں تھوڑا ہیٹ اپ ہونا پڑے گا۔ حنا نے کمبل میں منہ دبائے گہری سانس بھری۔ کچھ دیر انتظار کے بعد فدار نے ایک ہلکی سی پریشانی چہرے پر سجائی اور گل فام کے کمرے کی طرف بڑھی۔ گل فام، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ آؤ نا۔ وہ اپنا بالوں کا جوڑا بناتی سر پر حجاب اوڑھ رہی تھی۔ حنا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا۔ کیا ہوا اسے؟ گل فام اس کے ہمراہ چلتی ہوئی ان کے کمرے تک آئی۔ اسے بخار ہو رہا ہے اور شفا آنٹی یہاں موجود نہیں ہیں۔ گل فام نے اس کا ماتھا چھوا جو کہ گرم ہو رہا تھا۔ تمہیں کافی ٹیمپریچر ہے حنا، مگر آنٹی تو یہاں موجود نہیں ہیں۔ وہ پریشانی کی نگاہ سے اس پر دوڑا گئی۔ تو تم چلو نا ساتھ، اور میں بھی چلتی ہوں۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں، گل فام نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اسبات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں حنا کو لیے آرفن کیئر سے باہر نکلیں تو حنا اور فدار کی نگاہ اپنے گھر کے باہر کھڑی اس تیکھے ناک والی خاتون پر پڑی جو اپنے گھر کے دروازے کے باہر ایک بڑی سی سلیب لگائے اس پہ ہولی واٹر چھڑک رہی تھی۔ اسے دیکھتے ان دونوں نے اپنی ہنسی دبائی۔ ایک نگاہ سے دیکھتی وہ قریب سے گزر گئیں۔ چیک اپ کے وقت ڈاکٹر نے ایک نگاہ ان دونوں پر دوڑائی۔ فکر مت کریں، ہلکا سا ٹیمپریچر ہے، پریشانی کی بات نہیں، تھوڑی تازہ ہوا کھائیں، ٹھیک ہو جائیں گی۔ فدار نے چشمے کے پیچھے سے اپنی گول گول آنکھیں گھمائیں۔ گل فام، ایک بات کہوں تو مانو گی؟ ہاں بولو فدار۔ وہ ہسپتال سے باہر نکلی تو فدار نے اپنے پلان پر کام کرنا شروع کیا۔ یہاں پاس میں ہی ایک چرچ ہے، مجھے وہاں جانا ہے، کیا تم مجھے وہاں کچھ دیر کے لیے لے جاؤ گی؟ فدار، ہمیں واپس جانا ہے، اگر آنٹی ہمارے جانے سے پہلے واپس آ گئیں تو پریشان ہو جائیں گی۔ فدار نے حنا کو کوہنی ماری کی ضرب لگائی۔ گل فام، میرا بھی دل چاہ رہا ہے، پلیز لے چلو نا۔ حنا نے ایک دم کہا۔ ان دونوں کی مسکین سی صورت دیکھتی وہ گہری سانس بھرتی
انہیں لیے ایک قریبی چرچ میں داخل ہوئیں۔ ایک لمبا سا ہال جہاں دونوں اطراف کرسیاں اور لمبے لمبے ٹیبل ایک طرز میں سیٹ کیے گئے تھے۔ ہال کے وسط میں کچھ لوگ پادری کے ارد گرد کھڑے کچھ بات کرنے میں مصروف تھے۔ گلفام نے ایک نگاہ ان دونوں پر دوڑائی۔ وہ دونوں ادھر ادھر ٹہلتی ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ گلفام کے فون کی گھنٹی بجی، وہ پک کرتی ایک طرف ہوئی تو فدار نے سامنے کھڑے پادری کی طرف دوڑ لگا دی۔ حنا بھی اس کے پیچھے وہاں جا پہنچی۔ ایک اونچے سے سٹیج پر ایک بڑی سی سلیب سیدھی کھڑی تھی اور اس کے عین سامنے بندھے ہاتھوں اور پاؤں سمیت ایک پتلا لٹک رہا تھا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تصور کیا جاتا ہے۔ مرحبا، فدار نے پادری کو سلام کیا۔ گلفام ان دونوں کو پادری کے پاس دیکھ کر کچھ ہی فاصلے پر کھڑی ہوئی۔ فدار اس پادری سے اس طرح بات کرنے میں مصروف تھی جیسے وہ اسے صدیوں سے جانتی ہو۔ وہ دونوں اپنا کام سر انجام دیے گل کے ساتھ واپس آرفن کیئر آ پہنچیں۔ آہ فدار، ایک نمبر کی چالاک انسان ہو تم۔ اتنا سب آخر کیسے آتا ہے تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں، اور اتنا آگے کی کیسے سوچ لیتی ہو تم؟ میں تو یہ تک نہیں سوچ پاتی کہ اگلے 2 گھنٹے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور تم نے اتنا آگے کا سوچ لیا، وہ بھی اتنے یقین کے ساتھ۔ حنا گہری نگاہ فدار پر دوڑاتی بولی، بس یہی ایک میری خاصیت ہے۔ جانتی ہوں، میں اب وہ لالچی خاتون سیدھا چرچ جائے گی تو وہاں ہمیں پہلے سے بندوبست کرنا پڑے گا تاکہ آسانی ہو۔ وہ بال جھٹکتی بولی، پتہ نہیں کیا چیز ہو تم، اور ہاں، اگلی دفعہ بیماری کی ایکٹنگ میں نہیں تم کرو گی پاگل۔ جانتی ہو وہ ڈاکٹر ہمیں کیسے دیکھ رہا تھا؟ وہ جان گیا تھا کہ ہماری کوئی خرافات ہی ہے۔ فدار کا قہقہ بلند ہوا۔ اور ہاں، میں نے تمہاری وہ پہیلی ڈھونڈ لی ہے۔ حنا نے شریر سی مسکراہٹ لیے کہا، اچھا ذرا بتاؤ تو۔ وہ اسے لیے باہر لان میں آئی جہاں شام گہری ہوتی آسمان پر ڈھیروں جگمگاتے ہوئے پتھروں کو نمایاں کر رہی تھی۔ دیکھو وہ 7 ستاروں کی لائن، وہ سوالیہ نشان، وہ دب اکبر، دا نارتھ سٹار، قطبی ستارے کو ڈھونڈنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا؟ آہا، یہ ہوئی نا بات۔ تم تو واقعی سمجھدار اور میرے ٹکر کی ہو حنا، اسی لیے مجھے پسند ہو۔ وہ مسکرائی۔ جانتی ہو وہ قطبی ستارہ ایک خاص ستارہ ہے اور دب اکبر اسے ڈھونڈنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو وہ ستارہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے، بلکہ ناممکن۔ ان 7 ستاروں کے آخری 2 ستاروں کے دائیں سیدھ پر وہ چمکتا ہوا ستارہ قطبی ستارہ ہے۔ حنا نے ایک نگاہ اس کی انگلی کی طرف دوڑائی جہاں ایک ستارہ چمکتا ہوا نمایاں ہو رہا تھا۔ ہاں، دکھ گیا مجھے۔ وہ مسکرائی۔ پہیلیاں ڈھونڈنے میں کافی تیز ہو گئی ہو تم تو۔ اگلی کے لیے تیار ہو؟ حنا نے اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں، کیوں نہیں، اب اس کام میں مزہ آنے لگا ہے۔ وہ ہنسی۔ تو بتاؤ پھر، ایسی کون سی چیز ہے جو بغیر منہ کے بولتی ہے، بغیر پروں کے اڑتی ہے، اور وہ کبھی جھکتی نہیں، کبھی رکتی نہیں، کبھی ٹھہرتی نہیں؟ حنا نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ ڈھونڈو تمہاری اگلی پہیلی، اور ہاں،
رات میں تیار رہنا، آج ہم تھوڑا گھوم کر آئیں گے۔ اور فدار نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے خبردار کیا تو ہنا نے ماتھے پر زوردار ہاتھ دے مارا۔ تم مرواؤ گی پاگل کہیں کی۔ فدار ایک مسکراہٹ لیے کمرے کی طرف بڑھی۔ بغیر منہ کے بولتی ہے اور بغیر پروں کے اڑتی ہے، ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ سوچتی ہوئی سر کو جاتی کمرے کی طرف آتی، اپنی ڈائری ہاتھ میں تھامے کچھ لکھنا شروع ہوئی۔ وہ سوچ رہی تھی اور اسے سوچ میں ڈوبا اور مسکراتا دیکھ کر وہ چشمش کمبل کے اوپر سے منہ نکالے ایک شریر سی مسکراہٹ لبوں پر سجا گئی۔ آخر وہ اس کا دھیان بھٹکانے میں کامیاب ہوئی تھی۔